السلام علیکم ناظرین، کیا وطن عزیز میں تمام شہریوں کی عزت ایک جیسی ہے؟ میں نے اس ویڈیو کے تھمب نیل پہ لکھا ہے کانٹیمپٹ آف سٹیزن۔ دراصل ایسا ہوا کہ جب کانٹیمپٹ آف الیکشن کمیشن کا کیس میرے سامنے آیا تو مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں تو توہین عدالت کے قانون پر بھی معترض ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ توہین عدالت صرف اور صرف اس حد تک ہونی چاہیے کہ عدالت نے ایک فیصلہ کیا اور جس شخص نے اس فیصلے پہ عمل کرنا تھا یا جس محکمے نے اس پہ عمل کرنا تھا انہوں نے عمل نہیں کیا، تو محکمے کے خلاف یا شخص کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ لیکن عدالت میں بیٹھا شخص، جس کو کہ منصف، جج یا ہم قاضی کہتے ہیں، اس کو دوسرے شخص کی بات پسند نہیں آئی، الفاظ پسند نہیں آئے یا لہجہ پسند نہیں آیا، تو وہ خود ہی فیصلہ کر لے کہ میری توہین ہو گئی ہے، اور وہ پھر خود ہی اپنی مرضی سے اس کو سزا دے۔ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ اس قسم کی صورتحال سے جان چھڑوانے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس میں آپ درخواست لکھ کے کورٹ میں پیش کر دیں۔ وہ یہ کہ میں غلطی تسلیم کرتا ہوں اور اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں۔ اس سے کم الفاظ یا کوئی وجہ، کوئی اور ترجیح آپ کی توہین عدالت کی سزا سے جان نہیں چھڑوا سکتی۔ ان الفاظ پہ ناظرین ذرا غور فرمائیں۔ یہ الفاظ ایک انسان کو بڑا اور دوسرے کو کم تر بتا رہے ہیں۔ رحم و کرم صرف اللہ سے مانگا جا سکتا ہے۔ جتنی مدت کے لیے وطن عزیز میں، پاکستان کے اندر یہ لفظ استعمال کر لیے ہم نے، وہ کر لیے۔ اب میرے آئیڈیا کے مطابق یا میری رائے کے مطابق ان کا استعمال قانوناً منع کر دینا چاہیے، کیونکہ رحم و کرم اللہ ہی سے مانگا جا سکتا ہے۔ رحیم و کریم رب کائنات کی صفات ہیں۔ ایک اور نقطہ اہم ہے کہ جج صاحب نے سمجھ لیا کہ میری توہین عدالت کی توہین ہے۔ ناظرین ذرا اس نقطے پہ غور کیجئے گا کہ جج صاحب نے یہ سمجھ لیا کہ میری توہین عدالت کی توہین ہے۔ یہ انٹرپریٹیشن بھی بالکل غلط ہے۔ عدالت کے فیصلوں پر عمل نہ کرنا توہین عدالت ہے۔ اگر ایک جج یہ سمجھتا ہے کہ اس کی فلاں شخص نے توہین کی ہے اور وہ خود ہی سزا دے گا، تو یہ آئین کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ آئین ہر شہری کو برابر کے حقوق دیتا ہے۔ کوئی شخص اپنے عہدے کا فائدہ اٹھا کر دوسرے کی تذلیل و توہین نہیں کر سکتا۔ جس معاشرے میں انفلوئنشل طبقہ شہریوں کی تذلیل شروع کر دے اور اپنے آپ کو دوسرے سے محترم اور اعلیٰ جاننے کے لیے اپنی طاقت استعمال کرے یا قوانین وضع کر لے، تو وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ اشرف المخلوقات کا مقام صرف مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ کسی جج یا کسی سینئر آفیسر، زمیندار یا کسی جرنیل کے لیے نہیں ہے۔ یہ سب انسانوں کے لیے ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو دوسرے سے اعلیٰ و ارفع نہیں سمجھ سکتا۔ مادی اور دنیاوی کاموں کے لحاظ سے ہر ایک شخص کا اپنا مقام ہے، اور مخصوص وقت میں ہر کوئی شخص اہم ہے۔ مثلا موٹر وے پہ جاتے ہوئے اگر آپ کی گاڑی کا پہیہ پنکچر ہو گیا ہے تو اس وقت پنکچر لگانے والا لڑکا اہم ہے۔ اس وقت آپ کی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہارٹ اسپیشلسٹ یا سپریم کورٹ کا جج وہ اہم نہیں ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں کہ ہمارے ملک میں توہین کو ایک ہتھیار یعنی ویپن کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔
جب سے سپریم کورٹ کی کارروائی براہ راست دکھائی جا رہی ہے، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں وکیل یعنی لائر نہیں ہوں۔ کورٹ میں وکلا کی بات مکمل سنی ہی نہیں جاتی، نہ ان کو اپنا آرگومنٹ بلڈ کرنے دیا جاتا ہے۔ جب ججز کا یہ رویہ ہے تو پھر انتظامیہ سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ عام شہریوں کے ساتھ عزت و احترام سے کیوں کر پیش آئیں گے؟ اگر ان کے ساتھ ملکی قوانین کے مطابق سلوک کیسے کیا کریں گے؟ جبکہ ججز کا رویہ جو ہے وہ یہ ہے۔ اگر کسی الزام میں کوئی شخص درکار ہوتا ہے تو انتظامیہ کے اہلکار عدالت کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر مطلوبہ شخص نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی بیوی، بیٹی یا ماں کو اٹھا کے پولیس اسٹیشن پہ لے جا کے بند کر دیتے ہیں۔ اور لاقانونیت تو ایک طرف، اپنے سے جو ان کے بڑے اور یا سینئر لوگ ہیں وہ ان سے یہ پوچھتے نہیں کہ بھئی مطلوب شخص کوئی اور تھا تو ان کو کیوں اٹھا کے لے آئے ہو؟ تو اس میں وہ قانون کی خلاف ورزی تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اپنے جیسے اشخاص کی توہین کرتے ہیں۔ یہ ہے کانٹیمپٹ آف سٹیزن، یعنی اپنے جیسے شہری کی توہین کرنا۔ اس سے معاشرے میں ان خواتین کی بے عزتی تو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن پورا محکمہ جو ہے اس کی عزت اور وقار بھی ملیا میٹ ہوتا ہے۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ کبھی عدالت میں کوئی جج یہ پوچھتا ہے کہ بھئی تم نے مطلوب شخص کے علاوہ اس کے گھر والوں کو کیوں پکڑا، یا اس کے گھر میں جب تم داخل ہوئے تو ہم سے اجازت تو لی نہیں تھی، یا اس کے گھر میں جا کے توڑ پھوڑ کیسے کی؟ پھر ان خواتین کو تختہ مشق کیوں بنایا جن کا کوئی قصور نہیں؟ پچھلے 2-3 سالوں میں جو انسانیت کی تذلیل وطن عزیز میں کی گئی ہے وہ سب کے لیے باعث شرم ہے، کیونکہ دنیا میں ہمارا امیج بری طرح مجروح ہوا ہے۔ بے شمار ویڈیوز یہ بتا رہی ہیں کہ ہم نے اپنی ہی ماں بہنوں کی کس طریقے سے تذلیل کی ہے۔ یہ جو سرکاری محکموں کے لوگ دوسرے کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، یہ مت سمجھیں کہ یہ کسی اور کی ماں بہن ہے، وہ ماں بہن ہے، آپ کی بھی ہو سکتی ہے، تو آپ نے ماں بہن کی تذلیل کی ہے۔ میں خاص طور پر CSS کا امتحان پاس کر کے جو لوگ سروس جوائن کرتے ہیں ان سے ضرور کہوں گا کہ آپ نے اپنی سروس کا وقار مجروح کیا ہے، اس کی توہین کی ہے۔ آپ نے اپنے پولیٹیکل باسز کو خوش کرنے کی تگدو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی نفی کی، ملکی قوانین کی خلاف ورزی کی اور رب کائنات کو بھی ناراض کیا۔ کل یہ عہدے آپ کے پاس نہیں ہوں گے، ان پر کوئی اور بیٹھا ہوگا، مگر افسوس کوئی آپ کو آنیسٹ، اپرائٹ، ڈیئرنگ یا ڈسپلن جیسے الفاظ سے یاد نہیں کرے گا۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں بھی 29 سال آپ ہی کی ٹریننگ سے وابستہ رہا ہوں۔ I would like to suggest you respect every citizen, behave nicely, act by book. You will be remembered with good words.